السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، کچھ عرصے سے ملک میں جوا مافیا اور ڈیجیٹل جوا مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ جوا ایپس جو ہیں وہ ایک نئی ٹرم جو جوئے کی وہ انٹروڈیوس ہوئی اور پتہ چلا کہ بہت بڑے بڑے ٹک ٹاکر جو ہیں، یوٹیوبرز جو ہیں، وہ جوا ایپ کی پروموشن میں انوالو ہیں اور نئی نسل جو ہے اس کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ بہت سے پرچے ہوئے، اس میں ڈکی نامی ایک ٹک ٹاکر ہے، رجب بٹ پہ FIR ہو گئی، اقرا اسٹرالوجی پہ ہو گئی، وہ انس پہ ہو گئی۔ اس طرح اور بہت سے نام ہیں جن پہ مقدمات درج ہو گئے، کچھ گرفتار ہوئے، کچھ ابھی گرفتار نہیں ہوئے، کچھ ملک سے باہر بھاگ گئے۔ یہ ساری صورتحال ہے، مگر آج ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ سلسلہ تو اسی طرح جوں کا تو جاری ہے۔ جوا کھیل رہے ہیں لوگ، جنہوں نے کھیلنا ڈیجیٹل، وہ ایپیں ابھی تک بند نہیں ہوئی ہیں۔ اس تمام تر صورتحال پہ اور ڈیجیٹل قرضہ جو ہے اس کے نام پہ جو فراڈ کیا جا رہا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم اینالسٹ نسیم قریشی صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔ اچھا، یہ اسی سے شروع کرتے ہیں قریشی صاحب۔ یہ بہت بڑا پہلے کریک ڈاؤن ہوا اور بڑا واویلا، ڈیلی جو ہے وہ پریس ریلیزز آ رہی ہیں NCCIA کی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے NCCIA جو ہے وہ ملک میں ڈیجیٹل جوا ختم کر دے گی چند ماہ کے اندر اندر، اور ہم جو ہیں انہیں سلوٹ کر رہے ہوں گے اور ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہوں گے اور ہم NCCIA زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہوں گے۔ مگر وہ ایک ہی کردار کا وہ آیا، ڈکی بھائی، اور وہ بھی جوڈیشل ہو گیا، اور اس کے بعد FIR ضرور ہوئی ہیں، مزید گرفتاری پروسیس میں ہے۔ کون پکڑا جائے گا، کون نہیں پکڑا جائے گا، یہ بھی بتائیں۔ اور دوسری بات ہے کہ جوا ایپس تو اسی طرح چل رہی ہیں ملک میں۔ نعیم صاحب شکریہ۔ ہونا تو یہ ایسے ہی چاہیے تھا جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، بڑے بڑے یوٹیوبر پکڑ لیے، پھر اس کے بعد ان یوٹیوبرز کے ساتھ فوٹو سیشن، ان کے حوالے سے میڈیا ٹاک، پوڈ کاسٹ، بہت ساری چیزیں الاب پورا ایک میڈیا ایک ٹرائل جو ہے نا الگ سے بھی شروع تھا، اور نوٹسز آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس کو جا رہے ہیں، اس کو پکڑا جا رہا ہے۔ پکڑا ایک ہی بندہ گیا، وہ تھا ڈکی۔ لیکن المیہ یہ ہے، اور یہ آپ نے جو انکشاف کیا ہے، یہ ایک ایسا سچ ہے جس کو پتہ نہیں کیوں ادارے اپنی دیکھا اور اندیکھا کر رہے ہیں۔ آپ ابھی کوئی بھی یوٹیوب چینل یوٹیوب کو کھولیں، اس میں شارٹس کی طرف جائیں یا کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوں، اس میں آئے گا زیادہ تر آپ شارٹس جب دیکھتے ہیں، ریلز جسے کہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے 2 یا 3 ویڈیو کے بعد ایک آپ کے سامنے ایک ایڈ آ جائے گا۔ تو وہ کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی پہلے کوشش کریں گے، یہ گیمبلنگ ایپ ہے کیا، جوا ایپ ہے کیا، جس کے اوپر ڈکی صاحب کو پکڑا گیا اور رجب کو بھی پرچہ ہوا۔ ابھی 3-4 نام جو نام دیے ہیں آپ نے، ان کے اوپر ابھی 26 لوگوں کو نوٹسز گئے ہوئے ہیں، 26 یوٹیوبر یہ فیمس جو ہیں، جنہوں نے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے ان ایپس کو دی۔ اب یہ ڈکی وغیرہ کو جو ایپس پکڑا گیا، وہ ٹریڈنگ کے نام پہ وہ تھیں ایپ، اور ابھی میں آپ کو، اگر آپ کی اجازت دیں، یا پھر میں بعد میں آپ کے پروڈیوسر کو بھی دے دوں گا، ایپس جو ہیں یہاں پہ سے اپنے موبائل میں سے، بلکہ ان کے پروڈیوسر صاحب کو بتا دوں گا، ان کے ایپ سے نکلیں گی جو یہ جوا ایپ، ٹریڈنگ ایپ، اور وہ جو اپنے اسمارٹ قرضے کی بات کی، اس کی ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ موجود ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان کو ڈکی کو پکڑا، ڈکی کے بارے میں پتہ لگا کہ اتنے کروڑ، بلکہ 30 کروڑ کے مختلف آوازیں آ رہی ہیں، پہلے 6 کروڑ کی آئی، پھر 15 کروڑ کی آئی، پھر 18 کروڑ کی آئی، پھر بتایا 30 کروڑ اس سے ہم نے ضبط کر لیے ہیں یا اس کے فریز کر لیے گئے ہیں۔ تو اس کے فریز ہونے کے بعد باقی لوگوں کے خلاف بھی کارروائیاں ہوگی، ان کو بھی نوٹس، لیکن ابھی تک یہ کارروائی NCCIA کی طرف سے، FIA کی طرف سے، یا پیمرا کی، یا PTA کی، پیمرا تو خیر اس میں نہیں آتا، PTA کی طرف سے یہ ابھی تک نہیں آیا کہ جناب ہم نے یہ والی ایپ جو ہیں بند کر دی ہیں۔ جیسے ایک ان کے آپ کو یاد ہوگا، ڈکی کی گرفتاری کے بعد کوئی 20-25 ایپ کے بارے میں ایک پریس ریلیز آئی تھی کہ ہم نے اس کو بند کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ، لیکن اب درجنوں سینکڑوں ایپ موجود ہیں، یا پھر کوئی ایسی پریس ریلیز نہیں آئی کہ کوئی اب اس طرح کی ایپ نہیں چلے گی۔ اب ہے کیا؟ ایک تو وہ ٹریڈنگ ایپ ہے، وہ جس کی آپ نے دیکھ سکتے ہیں رجب اور ڈکی بھائی آپس میں یہ لگے پیسے۔ اب اس کو کوئی ایک عام آدمی جو پہلے ہی پریشان ہے، جس کے پاس پیسے کم ہیں، تھوڑے پیسے ہیں، لیکن اس کا کوئی گول ہے، کوئی اس کی ضرورت ہے،
کوئی اس کے بچے کی فیس جانی ہے, کوئی اس کے بیٹا بیٹی کوئی یونیورسٹی میں چلا گیا. آپ کو پتہ ہے یونیورسٹیز کی کتنی فیسیں ہیں. ایون کہ آپ سن کے حیران رہیں گے, پنجاب یونیورسٹی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے, اسی طرح کی دوسری یونیورسٹی ہیں, ان کی پر سمیسٹر فیس پتہ کہاں چلی ہوئی, 40+ ہے, 40,000 پلس, جو ریگولر مارننگ کے اسٹوڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ایوننگ کے اسٹوڈنٹ ریپلیکا جنہیں کہا جاتا ہے ان کی 60+ ہیں. یہ پر سمیسٹر ہے. اور ان کسی نے فیسیں دینی ہے, کسی نے اور گھر کی ضرورت پیش کرنی ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک بندے کی سٹوری بھی سناؤں گا تو دینی ہے, تو وہ اس کے سامنے اگر یہ چیز آئے گی کہ کتنے آرام سے وہ پیسے تھوڑے سے لگائے اور ایک دم سے 50,000 5,000 لگائیں, اس نے جناب جی 75,000 جیت لیے. اب وہ کہے گا میرے پاس تو 50,000 روپے, میں 50,000 لگا دوں, ٹھیک ہے. تو وہ ایسے ہی جا رہا ہے, اوپر جا رہا ہے, اوپر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد فوری طور پہ نا آپ یہ بھی جو بھی ایپ ہوگی اس کو کلک کریں گے, یہ جوا ایپ پہ, گیم جوا ایپ یا پھر یہ ٹریڈنگ ایپ میں ایسے کر کے پیسے ٹرن کر کے آیا جنا آپ ون کر گئے, یا آپ اتنا پروفٹ ہو گیا ہے, یا منافع ہو گیا ہے, یا آپ ون کر گئے. تو ساتھ ہی سامنے آ جائے گا جائز کیش, ایزی پیسہ, فوراً آ جائے گی آپشن کہ یہاں پہ اپنا نمبر ڈالیں تاکہ آپ کو وہ جو پیسے آپ کے جو آپ نے جیتے ہیں وہ آ سکیں. یہ ایک ایسا ٹریپ ہے جیسے ہنی ٹریپ ہے, یہ اس طرح کا ٹریپ ہے جس میں عام آدمی تو کیا شغل میں ہے, لوگ بھی اس میں انوالو. اور سب سے بڑی بات جو ہے نا, ہمارے یہ موبائل فون میں گیمز وغیرہ اور یہ ریلیں وغیرہ دیکھتے ہیں خواتین کے ساتھ, چھوٹے بچوں کی جو ہے نا, ہمارے جو 10 سال 11 سال جن کو والدین آج کل فیشن سمجھ کے موبائل پکڑا دیتے ہیں, یا پھر آپ آفس سے واپس آئے ہیں, بزنس سے واپس آئے ہیں, دکان بند کر کے آئے ہیں, یا کارخانہ بند کر کے آئے ہیں, یا کسی جگہ پہ چوکیداری کر کے آئے ہیں, اور آپ سے آتے ہی آپ کے بچے نے موبائل فون لے لینا ہے, وہ کھیل رہا ہے. تو ایسے کیسز بھی نوٹ ہوئے ہیں, میرے تک پہنچے ہیں, مجھ سے لوگوں نے ڈسکس کیا ہے کہ 12 سال کے بچے نے, اس نے پیسے لیے ہیں, لگا دیے, اس کے بعد اس نے پہلے ماں کے پیسے چوری کیے, پھر نانکے میں رہتا تھا, نانی کے پیسے چوری کیے, اور اس نے جواب میں لگا دیے. اچھا, بچے ماں باپ کو نا, جو سادہ لو ماں باپ ہیں ان کو نا ٹریڈنگ کہہ کے یہ پیسے لیتے ہیں کہ ہم ٹریڈنگ کر رہے ہیں. اچھا, شروع میں بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ٹریڈنگ. میں نے ایک بچے سے مجھے کہا ٹریڈنگ, میں نے کہا جی مجھے بھیجیں, میں نے اپنے آئی ٹی والوں سے بھیجا, انہوں نے کہا یہ تو جوا ایپ ہے. ایک چیز. دوسری چیز, یہ تو اسی طرح کا مجھے ایکشن اور NCCI کا آپریشن ابھی تک لگ رہا ہے کہ جیسے ایک دور میں لاہور میں مینول جوا ہوتا تھا, پورے ملک میں مینول جوا ہوتا تھا, اور ریڈ ہوتا تھا, اکثر ریڈ ہوتا تھا, ہم کور کرنے جاتے تھے, 100 فون لائن لگی ہوئی ہے, اور وہ کمپیوٹر پڑا ہوا ہے, اور ایک پینسلر ہے جو ادھر رجسٹر پہ شرط لکھ رہا ہے, بک ادھر کمپیوٹر پہ کر رہا ہے. اچھا, یہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ آپ پولیس نے یا NCCI نے کسی بک پہ ریڈ کیا, اس بندے کو گرفتار کر لیا, اس پہ پرچہ دے دیا, پیچھے اس کی بک چل رہی ہے, بک پھر چل رہی ہے, بیٹنگ اس اور شرطیں اس کے اوپر لگ رہی ہیں, لوگ پیسے لگا رہے ہیں, انڈیا پاکستان دا میچ بھی کر رہے ہیں, میچ بھی کر رہے ہیں, وہ جناب والا ورلڈ کپ ویمن میچ بھی کر رہے ہیں, اور گھوڑیاں دی ریس بھی کر رہے ہیں. ادھر وہ اس کا سسٹم چل رہا ہے سارا, انہیں نئے فون 4 لائے نے, ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے شروع کر دیا, لیکن وہ بندہ اس پہ پرچہ ہے, اس پہ پرچہ. اچھا, یہ بڑی پیاری آپ نے بات یاد کرا دی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا تھا فوراً اس کی پریسز آتی تھی, تصویر آتی تھی, اور چینلز پہ ویڈیو چلتی تھی جی, 50 ٹیلی فون اور 3 کمپیوٹر, اتنے لیپ ٹاپ, اتنے موبائل فون. پہلے ہوتا تھا وہ والے جو PTCL والے لینڈ لائن نمبر, یہ برآمد ہو گئے, یہ اتنے سسٹم برآمد ہو گئے. اب یہ ختم ہو گیا. اب یہ سارے جوئے وہی والی جو بک جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور جس کی آپ نے اگزامپل دی ہے کہ پکڑے گئے, اور اس کی جو NCCI کی کارروائی کی اور پولیس کی کارروائی کی جو بات کی ہے, یہ اس کی ظاہر بالکل اسی طرح کی ایک جدید کاپی آپ کے نا, ماسٹر کاپی, ڈیجیٹل کاپی, ڈیجیٹل بک ہے, ڈیجیٹل آ گئی. اب وہ جو بک ہے اب بھی ہو رہی ہے, وہ اس موبائل میں آ گئی. اب آپ نے بڑے بڑے سسٹم لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایک موبائل پہ بیٹھ کے کسی بھی دریا کے کنارے چلے جائیں اور کہیں بھی آرام سے پرسکون ماحول میں بیٹھے ہیں, اور جناب جی وہ اور اس پہ کوئی مخبری نہیں ہے کہ کیسے پولیس پکڑے گی. میں تو کہتا ہوں NCCI نے ویسے تو بہت بڑا کام کیا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو انہی اداروں میں ہیں, اور ماشاءاللہ ان کے اوپر اللہ کی مہربانی ہے, پیسے ان کے پاس اللہ کی مہربانی میں کہتا ہوں وہ آتی ہے, اور وہ ان پیسوں سے وہ ان پہ بک پہ لگا رہے ہیں. وہ اچھا ایک ایسا جو ہے جس میں لوگ جیتتے بھی ہیں اور ہارتے بھی, لیکن یہ تو ایک گیمبلنگ اور یہ ایک فراڈ ہے. یہ انہی چیزوں کو ڈیزائن کر کے بنائی گئی ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ ٹریڈنگ ایپ کی جو ہم نے بات کری, جس کے میں چاہوں گا کہ یہ آپ کا جو پروڈیوسر ہے نا ڈکی کو اور رجب کو دکھائے, یہ کیسے دکھا رہے ہیں کہ جناب یوں کر پیسے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں, جرے وہ میں یہ جیت گیا. اب جس کو آپ ہیرو سمجھ رہے ہیں,
اب جن کو سلیبریٹی ہیں اور آپ ان کو ان کی باتوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو سبسکرائب کرتے ہیں نا, آپ لائک کر رہے ہیں, تو اس میں سے وہ اس کے اگر ان کے دیکھو دونوں کے, ایک کے 4 ملین ہے, ایک کے 8-9 ملین ہے, تو ان کے لوگ اتنے ملین لوگوں میں سے ان کو فراڈیوں کو تو چند لاکھ ہی چاہیے نا, چند ہزار ہی لوگ چاہیے, اور ضرورت مند لوگ ہیں. اور میں ایک ایسے فیملی کو جانتا ہوں جس بندے نے ضرورت تھی, اس نے دیکھا یار بڑی آسانی سے پیسے, اس کو پہلے جو انہوں نے آپشن دی ہوئی تھی آپ کو $100 کا بونس دیا جا رہا ہے, $100 انویسٹ کیے تو جناب جی اس نے اس کے اوپر $20 جیت لیے, آگے پروفٹ ہو گیا. اس نے پھر نیکسٹ ٹائم کھیلنے لگا, انہوں نے کہا نہیں اب آپ اپنے پیسے لگائیں, آپ نے یہ $20 جیتے ہیں, اگر آپ یہ وڈرا کرنا چاہ رہے ہیں, لینا چاہ رہے ہیں, تو آپ ایزی پیسے وغیرہ کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں. اس نے کہا اچھا میں لے سکتا ہوں. اس نے چیک کیا, واقعی $20 کی جو پیمنٹ بنتی تھی اس کے پاس اکاؤنٹ میں آ گئی. کمال. میں نے کہا یار یہ اتنا ایزی, اتنا آسان, یہ تو کمال ہے, تو میں جیتنے کے لیے آیا ہوا, اور وہاں پہ ایڈ بھی آ رہا ہے اور بتایا بھی جا رہا ہے. اس نے پھر دوبارہ کھیلنا لگا, اس نے کہا نہیں اب آپ اس میں پیسے ڈالیں, آپ کو جو بونس تھا آپ نے اس میں, آپ لکی آدمی ہیں اور آپ نے $20 جیتے ہیں, آپ اس کو ڈالر میں آپ ڈالیں گے. اس کے اوپر اس نے پیسے ویسے جمع کرائے, جو کوئی طریقہ تھا, پروسیس تھا, وہ مختصر بات کر رہا ہوں, پیسے ڈالے تو ایسے کر کے اس نے $3 جیتے. اس نے کہا جی اب نیکسٹ کے لیے اس کے ساتھ بھی یہ آپ اور پیسے ڈالیں. اور جناب اس بندے نے ادھار پکڑ کے, قرضہ پکڑ کے کوئی 7 سے 8 لاکھ روپے ڈال دیے اندر, جس میں اس کو یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی واپس آ جائیں گے, ابھی واپس آ جائیں گے. اس کے پیسے نہیں واپس آئے, کیونکہ وہ ایک سرور کے ذریعے ایک کوئی بندہ ہینڈلر اس ایپ کو کہیں پہ بیٹھا ہے, وہ کراچی میں ہو سکتا ہے, پشاور میں ہو سکتا ہے, کچے میں ہو سکتا ہے, لاہور میں کہیں ہو سکتا ہے, دبئی میں کہیں ہو سکتا ہے, وہ ایک ہینڈلر ہے وہاں پہ بیٹھا, وہ ایک بنا ہوا, وہ اس کو ڈیل کر رہا ہے. اچھا ایک چیز جو ہے نا جس کی میں کمی ذاتی طور پہ محسوس میں کرتا ہوں, کوئی کرتا ہے, ہو سکتا ہے میری کوئی شکل کسی کو پسند نہ آ رہی ہو, میری گفتگو کا انداز نہ پسند آ رہا ہو, وہی بات کوئی ایسا شخص آپ کرتے ہیں تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. میری نظر میں اس سے پہلے بھی اس طرح کے کچھ لوگ میں نے دیکھے. ایک بڑے زبردست آفیسر تھے, وہ شاید اب لاہور میں نہیں, آصف اقبال. اچھا وہ جب بات کرتے تھے سائبر کرائم کی طرف سے, NCCIA کی طرف سے, اس طرح ان کے کچھ وکلاز ہیں جن میں ذہن قریشی ہے, ٹھیک ہے, یہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے, بات کرنے کا انداز, ان کا سمجھانے کا انداز, تو یہ فن تو ہم نے دیکھا. اچھا اس سے آگے بڑھتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ گرفتاریاں بھی ہو گئی, پرچے بھی ہو گئے, آپ کہہ رہے ہیں 20 ابھی اور کیسز ہیں, جب آپ کہہ رہے تھے, میں کہہ رہا ہوں 120 ہو گئے, لیکن یہ دھندا کب بند ہوگا سر؟ دیکھیں پہلے تو میں بات جو کر رہا تھا نا کہ یہ جوا ایپ اور وہ گیمز جو کیا ہیں, میں اس کو تھوڑا سا بتا کر یہ دھندے کی طرف جو آپ نے لفظ دھندا بولا, دھندا ہے پر مندہ ہے, اور یہ بات اسی طرح ہی ہے. جوا ایپ کے بارے میں بتا دیا کہ کس طریقے سے وہ آپریٹ کرتی ہے, کیا کام کر رہی ہے. اب گیمز کیا ہے, وہ بھی جوا ایپ ہے. اب گیم میں کیا ہے, ایک آسان سے ککڑ دکھائیں گے, آپ دیکھیں ابھی آ رہی ہے, ککڑ نے سڑک کراس کرنی ہے, گاڑیاں آ رہی ہیں, وہ آپ کے ہاتھ میں اس کی وہ دکھا رہے ہیں کہ آپ آپریٹ کر رہے ہیں بڑے آسان. وہ ککڑ ایسے جمپ لگایا, بغیر گاڑی کے نیچے آئے, کراس کر گیا سڑک, تو آپ اس نے اوپر آیا $500, ٹھیک ہے. پھر آگے کراس کر گیا, آگے آ گیا جی $2000 اس سے ون کیے, اور ساتھ ہی آپ کو مبارکباد آئے گا وہ سامنے, اور سامنے آ جائے گا ایزی پیسہ یا جائز کیش. معذرت چاہتا ہوں ایزی پیسہ اور جائز کیش والوں سے, ہمیں ان کی بدنامی نہیں کر رہے, لیکن بتا رہے ہیں کہ وہ ایک آسان ذریعہ ہے کہ کہیں پہ اور لیگل ذریعہ ہے رقم کی منتقلی کا, ٹھیک ہے. وہ سامنے آ جائے گا تو آپ کہیں گے یار اتنی آسان گیم ہے, اور وہ آپ کو بونس شروع کے پیسے بھی دے رہا ہے, 500 یا 1000 جو بھی ہیں پیسے وہ دے رہا ہے, تو آپ فوراً اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے, ڈاؤن لوڈ کر کے جناب اس کو گیم کو کھیلنے لگ پڑیں گے. اچھا اب وہ ایک چیز میں آپ کو ایک اور بتاؤں, شاید لوگوں کو نہیں معلوم, یہ جتنی ایپس ہیں یہ آپ اگر ان کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, یہ ایپ آپ کا ڈیٹا چوری کر رہے ہیں, اور یہ ڈیٹا آپ کا چوری کر کے ڈارک ویب پہ سیل بھی کر رہے ہیں. اور ڈارک ویب پہ آپ کو انفارمیشن, تصاویر, پرسنل ویڈیوز جو کہ پون نہیں ہے, لیکن بعض معصوم لوگ, بعض جو پریشان لوگ کچھ اپنی ویڈیوز, تصاویر کچھ ایسی بنا لیتے ہیں اور اپنے موبائل فون میں رکھتے ہیں, وہ تمام ڈیٹا لوگوں کا ان ایپس والوں کے پاس جا رہا ہے,
اور یہ ایپس والے اس کو پھر ایک تو آپ کو چونا لگا رہے ہیں جعلی گیم کے بنا کے، جعلی گیمبلنگ کر کے. گیمبلنگ تو ہمارے یہاں پہ ویسے بھی رائٹ نہیں ہے. آپ نے جس کی بات کر رہے تھے سرفراز چودھری، اس کی وجہ سے کم از کم یہ تو پتا ہوا کہ ہمارے جیسے بندوں کو، کیونکہ ہم لوگ جب آتا ہے کوئی ویڈیو پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سرچ کر رہے ہیں کوئی اس طرح کی ویڈیو تھے، ہم اس کو دیکھتے نہیں تھے، ہم آگے کر دیتے تھے، ہمارا ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنی ریسرچ پوری کر دی ہے یا پھر ہم نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے. تو اس کی وجہ سے سرفراز چودھری کی وجہ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ کوئی ایپس موجود ہیں. پھر ہم نے توجہ کرنا چاہیے، جب توجہ کی تو ابھی میں نے آپ کے سامنے میرا خیال 2 سے 3 منٹ ہوئے ہوں گے اور میں نے 3 ایپ آپ کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے دکھا دی، مختلف 3 ایپ، جس میں یہ گیمبلنگ ایپ بھی ہے اور دوسری ایپ بھی ہے. یہ جناب دھندا جو بند اسی وقت ہوگا، یہ سرفراز چودھری نہیں تو XYZ جو بھی ہے، کوئی ایسا بندہ ذمہ دار لگایا جائے اور وہ اس کام کو. لیکن میں یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا. ہم نے دونوں نے پہلے کلیئر کیا ہمارا سرفراز چودھری سے تعلق نہیں، ہمارے موبائل فون چیک کر سکتے ہیں. جب بھی کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نا، کوئی پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ، اور وہاں پہ کوئی پی ڈی لگا ہوتا ہے، اگر کام ٹھیک چل رہا ہے اور اس پی ڈی صاحب کی ضرورت کہیں اور آ گئی ہے، ان کو کسی اور ڈپارٹمنٹ نے مانگ لیا کہ یہ بندہ کام دا سن دے دو، تو اس پی ڈی کو اس ڈپارٹمنٹ کا جو سربراہ ہوتا ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو وہ روک لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پہلے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرے گا تو پھر فلانی تاریخ کو اتنے دیر میں اس کو ٹائم پیریڈ دے دیا جاتا ہے کہ آپ 2 ماہ کے اندر کمپلیٹ کریں. اگر آپ نے اگلی نئی پوسٹنگ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ تبھی جا سکتے ہیں، یہ آپ کمپلیٹ کریں. تو یہ جو سرفراز چودھری کر رہا تھا یہ بھی ایک انجینئرنگ تھی. یہ میں نے ایک انجینئر کی ایگزامپل دی نا ایک پروجیکٹ کے لیے. یہ ایک ایسی انجینئرنگ تھی ہمارے معاشرے کے اندر. یہ جوا ایپ کو سکرو کر رہے تھے یا وہ اس کی مرض نکال رہے تھے، اور یہ جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے وہ بہت بہت بڑا ناسور ہے جو ہمارے لوگوں کے گھروں کو چاٹ رہا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اب پتہ نہیں ہے ہمارا ادارہ پی ٹی آئی کیا کر رہا ہے. ابھی آپ اور میں کوئی ایسی بات کر دیں جو ناگوار گزرے کسی کو، تو آپ کے چینل کے اوپر پابندی لگ جائے گی، میرے پہ لگ جائے گی، آپ پہ لگ جائے گی. لیکن یہ جوا ایپ کے بارے میں چیخ چیخ کے ہماری سمیت اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں. آپ نے بندوں کو اندر کر دیا، ان کی مافیاں بھی آ گئیں، موتی لوگوں مافیاں بھی آ گئیں، اور لوگ لوٹے بھی جا رہے ہیں. اور بقول آپ کے کہ سادہ لوگوں کو لوٹا گیا، سادہ لوگوں سے پیسے لیے گئے. بھائی وہ جو سادہ لوگ، جو سینکڑوں ہزاروں جو کمپلینر ہیں، آپ ان کی وجہ سے ان کی کمپلین پر ان ایپس کو بند کریں. کیا آپ کے ایپس کو بند کرنے میں ہاتھ جلتے ہیں؟ یہ کہاں پہ ہیں؟ اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، آئیے میں آپ کے لیے انکشاف کر رہا ہوں. یہ جتنی جو ایپ ہیں، یہ جتنی قرضہ ایپ ہیں، ان کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں، اور یہ اکثر لوگوں کے گھروں پہ جا کے بیل دیتے ہیں اور پیسے مانگنے کے لیے جاتے ہیں کہ تم اتنا پیسے ہار گئے ہو، پیسے دو. اچھا، یہ جو قرضہ ایپ ہے اور ڈیجیٹل قرضہ ہے، اچھا یہ پہلے تو ایک سود کا نظام ہوتا تھا نا، اور سود خور یہ بڑے تگڑے ہوتے تھے، وہ دے دیتے تھے اور وہ لاکھ دے کے اور 50 لاکھ بنا ہوتا تھا، اور وہ جا کے جو ہے نا لوگوں کے گھروں پہ بیٹھ جاتے تھے اور قبضے کرتے تھے اور تھریٹ کرتے تھے. اب یہ ایک ڈیجیٹل قرضہ آ گیا ہے. اچھا، اس میں کال آتی ہے آپ کو کہ جی وہ آپ لون لے لیں، بلا سود ہے یا اتنے انٹرسٹ پہ ہے. ایک بندہ مجبور ہے، اس نے بچے کی فیس دینی ہے، اس کو اس طرح کی کال آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں نے کوئی نماز پڑھی تھی، کوئی اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی ہے. وہ اپنی دعا کی قبولیت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں مجھے کال آ گئی، وہ پھنس جاتا ہے. اور پھر یہ جو ہے نا اسی کنورسیشن کے دوران کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں یہ لوگ، اور آپ کا وہ جیسے آپ بتا رہے تھے وہ ہیک کر لیتے ہیں سارا کچھ، اور اس سے نمبر نکل آتے ہیں آپ کے فیملی ممبرس کے، دوستوں کے، احباب کے، پھر یہ ان کو میسیج کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں جی، میں آپ کو اس کے بعد بتاتا ہوں. میرے پاس 1-2 واقعات بھی ہیں، لیکن ہم ان کی رسپیکٹ کی وجہ سے ہم نام چینج کر دیں گے، محل وقوع چینج کر دیں گے، لیکن ہم بتائیں گے ناظرین کے لیے، اور ان کے ہو سکتا ہے ان سے کوئی لیسن ملے. یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسی مزیدار چیز بتانا ہے ویوز کے لیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ بھی کا بھی اور میرا اور ہر ہمارے جیسے جرنلسٹ کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اگر کوئی خرابی ہے اور وہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلین کر دیں، ہو سکتا ہے کوئی اور لٹنے سے بچ جائے. یہ جو آپ ایپ کی بات کر رہے ہیں نا، یہ اسمارٹ قرضہ ایپ، اور یہ بے شمار کوئی ایک نہیں ہے، درجنوں ایپس ہیں
یہ ابھی چل رہی ہیں جو آپ کو مختلف طریقوں سے وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں کہ آپ کو فوری پیسے چاہیے. اور پھر ابھی ایک ایپ کے میں نے اسکرین شاٹ بھی اتارا ہوا, اس نے دکھایا ہوا ہے کہ 6,000 روپے کے اوپر 30 دن کے اندر اگر آپ نے واپس کرنا ہے تو آگے پتہ ہے کتنا پیسے لکھے ہوئے ہیں, 200 روپے. دیکھیں اگر کوئی بندہ 6,000 روپے لیتا ہے اور 30 دن میں واپس کرتا ہے تو سامنے کیا اس کے آ رہا ہے, اس نے ادائیگی 6,200 کچھ روپے. پھر وہی آگے 12,000 روپے اس کے اوپر آ جاتا ہے 150 کچھ روپے. آپ کہیں گے یار مجھے 12,000 روپے 30 دن کے لیے مل رہے ہیں, ایک میں نے اپنا شناختی کارڈ ڈالا ہے اور میں نے کچھ ان کی فارمیلٹیاں کی ہیں, کوئی ڈاؤن لوڈ کی ہے, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, چاٹ دیا ہوا انہوں نے. جب یہ صرف اور صرف یہ وہ والا کانٹا ہے جس کے اوپر ایک چھوٹی مزیدار میٹ کا کوئی لگا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں, ٹکڑا, یا کوئی چھوٹی مچھلی ڈالی گئی ہے جو کسی غریب بڑی مچھلی کو پکڑنے کے لیے. اس نے وہ دیکھا ہے مچھلی نے, یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ وہ کہ مزیدار میٹ مل رہا ہے, اس نے جیسے پکڑا ہے, اس کو کیا پتا کہ وہ مچھیرے کے ہاتھ ٹریپ ہو گئی ہے اور آگے جا کے اس نے اس کی بوٹی بوٹی ہو کے بک جانا ہے اس نے. تو یہ بوٹی بوٹی ہونے کی جو میں ایگزامپل دے رہا ہوں, اب میں آپ کو یہ پیش کر سکتا ہوں. ایک صاحب تھے بالکل ایگزیکٹلی, ان کے کوئی بیٹے کی یا بیٹی کی فیس تھی دینی تھی, انہوں نے کوئی 35,000 کے قریب تھے ایسے. اس کے سامنے ایسے بیٹھا ہوا, اس کے سامنے آ گیا, جناب جی 50,000 روپے لیں اور اتنے پیسے لیں اور اتنے دیر میں لیں. اس نے خیر جی اپلائی کر دیا. فوری طور پر اس کو میسیج آیا کہ 18,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے گئے. وہ بھاگا گیا, 18,000 روپے اس سے مل گئے. ویری گڈ. اب جو اس کو واپسی کا پلان تھا وہ ایک 90 دن کا تھا. کیا تھا؟ 90 دن کا. آپ غور کیجیے گا. آپ کو میں اگزامپل کے طور پہ مثال دیتا ہوں. اس نے 5 تاریخ کو یہ پیسے وڈرا کیے. کتنے کیے اس نے؟ 5 تاریخ کو کتنے کیے؟ 18,000 روپے. ٹھیک ہے جی. اب 18,000 روپے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ ٹھیک ایک دن کے بعد ویری نیکسٹ ڈے وہ کہتے ہیں جناب جی آپ نے پیسے لیے تھے, آپ نے واپس کرنے, آپ نے پیسے لیے تھے تو آپ کی نا یہ اتنی پیمنٹ بنتی ہے. اس کا ایڈ ہے. اس نے کہا شاید میرے یہ باقی پیسے ہیں. اس نے اوکے یس یوز کر دیا. پھر اس کے بعد ایک صاحب کی کال آئی. انہوں نے کہا جی فوری طور پہ پیسے جمع کرا. انہوں نے کہا جی میں نے تو ابھی آپ نے بقایا پیسے میں نے 50 مانگے تھے. انہوں نے کہا نہیں یہ 50 میں سے 18 تمہیں ملے, اب تم نے یہ واپس کرنے اور یہ فوری کرنے تم نے واپس. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے, تمہیں پیسے چاہیے تمہیں دے دیے, اب تم پیسے واپس کرو. میں کیسے پیسے کرتا ہوں اتنے میں. کہتا جی مجھے نا میرے پھپھی ذات کی کال آ گئی. انہوں نے کہا بھائی جان آپ نے وہ کوئی پیسے کسی سے لیے تھے؟ انہوں نے کہا جی کسی کو کیا پتا, میں نے تو موبائل فون میں فوری طور پہ کیے تھے, یہ کیسے؟ انہوں نے کہا جو مجھے کال آئی ہے کہ جی آپ پیسے نہیں دے رہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر اس کے بعد پھر بندے کی کال آئی. اس نے کہا بھائی فوری طور پہ تم 36,000 جو ہے جمع کرا دو, ڈبل اس کے, ٹھیک ڈبل جمع کرا دو, ورنہ تمہیں ہم پورے جو ہے نا پوری فیملی میں تمہیں بھنڈ دیں گے, اور اگر تم نے نہ دیے ہمارے پاس تمہاری ویڈیوز بھی ہیں. بندہ پریشان ہو گیا. اس سے میں کیا کروں. خیر کرتے کرتے بات کرتے 22,000 روپے مکی. اس نے 22,000 جمع کرا دی. 22 جمع کرانے کے پھر 2 دن کے بعد ایک خاتون کا فون آ گیا. انہوں نے کہا جی آپ نے پیسے جمع کروانے ہیں واپس. انہوں نے کہا جی میں نے تو جمع کرا دی. انہوں نے کہا کون سے جمع کرائے؟ آپ نے تو کوئی جمع نہیں کرائے پیسے. اگر آپ جمع نہیں کرائیں گے تو میرا کام تھا آپ کو بتانا, اور جو اس کے آگے سے حالات ہوں گے اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اچھا کہ بڑی لمبی سٹوری ہے. قصہ مختصر, اس بندے نے 18,000 روپے لے کے 3.5 لاکھ روپے دے دیے. بلیک میلنگ 3.5 لاکھ روپے. اچھا اب یہ ایک واقعہ نہیں ہے. میں ایسے بھی ایک صاحب کو جاتا ہوں جس نے 19 لاکھ روپے دے دیے 50,000 روپے کے عوض. ہوتا کیا ہے, جب آپ ان کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وہ ایپ میں ایسا سسٹم ہے کہ وہ آپ کے پورے فون کے ہیک کر لیتے ہیں, اور آپ کے فون کے اندر جتنے بھی نمبرز ہیں آپ کے جاننے والوں کے وہ تو لیتے ہیں, جتنے ڈاکومنٹس پڑے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں, جتنی فوٹوگرافس پڑی ہیں وہ بھی جتنی ویڈیوز ہیں. مطلب ہے کہ آپ کا فون جو کاپی ہو جاتا ہے ان کے سرور پر, اور جب فون کاپی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ آپ کو فون کالز, اگر آپ نہیں دیتے پیسے تو آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اور یہ مسلسل ہو رہا ہے اور انہی ایپس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور بہت سارے لوگ اپنی عزت کی خاطر خاموش رہتے ہیں,
اور بہت سارے لوگ ذلیل ہو گئے اور خودکشیاں ہوئی ہیں. ایسی اطلاعات بھی ہیں لوگوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ایپ پھر چل رہی ہیں اور باقاعدہ گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں. آپ کو ابھی آپ دیکھ لیں. ہونا یہ چاہیے تھا جیسے آپ نے بات کی کہ ڈکی کو تو نشان عبرت بنا دیا. ڈکی کو اس کی پہلی جو ہے نا جو خصوصی عدالت تھی NCCIA کی، اور کے بعد سیشن کورٹ سے اس کی وہ بیل جو ہے جو پوسٹ اریسٹ بیل ہے وہ ریجیکٹ ہو چکی ہوئی ہے. ہائی کورٹ میں سے ہو جائے، ہو سکتا ہو جائے، کیونکہ اس نے بڑا تعاون کیا تھا، ساری چیزیں دے دی، جو اسے برآمد کرنا تھا کر لیا. اس کا قصور یہی تھا کہ اس نے گیمبلنگ ایپ کے اشتہارات میں پیسے لے کے پرفارم کیا. اس طرح کے بہت سارے چیز اور بھی بڑے بڑے نام ہیں. اور ہمارا ایک فیسٹیول لگتا ہے گیمز کا، اس میں بھی وہ استعمال ہوئے ہیں. تو مے بھی پاسبل ہے وہ ایگزامپل دے کے اس کی بیل ہو جائے، وہ باہر آ جائے گا، آئندہ کلی وہ توبہ کر دے گا. لیکن کیا یہ فرض نہیں بنتا ہمارے اداروں کا؟ میں اس کے ذریعے، آپ کے پروگرام کے ذریعے ریکویسٹ کرتا ہوں NCCI کو، PTA کو، کہ خدا رہا ان ایپس کو بند کریں. وہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کو لوٹنا بند کریں. لوگ کی زندگیاں بدحال ہیں، پہلے سے ذرائع آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، بجلی کے بل لوگوں سے افورڈ نہیں ہوتے، اور ان کی تنخواہ اتنی نہیں ہے. چند لوگ ہیں جن کو کوئی راستہ مل گیا وہ پیسہ کما رہے ہیں، زیادہ میجورٹی تو ایسی ہے. میرے آفس میں، میرے اپنی جنگ آفس میں ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی شخص میرے سے 5,000 روپے منہ سے مانگتا ہے، اور میرے پاس جتنی پسلی ہوتی ہے میں اس کو اس کی مدد کر دیتا ہوں، اور یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ مجھے واپس نہیں ملے. وہ کیوں؟ اور وہ لوگ کوئی ایسے نہیں ہیں جو مانگ رہے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے اور بہترین لوگ ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی کسی سے پیسے مانگیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہر بندہ پریشان ہے. لیکن یہ لالچ ہر ضرورت مند وہ لوگ کہتے ہیں جی نا، اب جب تک لالچ لوگوں میں موجود ہے تو فراڈیا بھوکا نہیں مارتا. یہ ایک بات حد تک اتنی کہنے تک، چسکا لینے تک ٹھیک ہے، لیکن یہ لالچ جو اس وقت کا لالچ ہے، یہ ضرورت ہے. ناظرین، گفتگو سن رہے تھے آپ نسیم قریشی صاحب کی. اسی نتیجے پہ میں تو پہنچا ہوں کہ جوا ایپس کو پرموٹ کرنے والوں کی شامت ضرور آئی ہے. اس کے پرموٹرز جو ہیں ان کے خلاف مقدمات ضرور ہو رہے ہیں، جواریوں کے خلاف بھی ہو رہے ہوں گے، مگر جوئے کے اڈے جو ہیں اور ڈیجیٹل جوئے کے جو اڈے ہیں وہ اسی طرح قائم و دائم ہیں، اور وہاں پر اس وقت بھی اسی آب و تاب اور اسی غنڈہ گردی کے ساتھ جو ہے وہ جوا کھیلا جا رہا ہے، اور نئی نسل کو ڈیجیٹل جوئے میں ملوث کیا جا رہا ہے، اور یہ زہر گھولا جا رہا ہے نئی نسل کی زندگیوں میں. سب سے پہلے جوئے کے جو اڈے ہیں، جو جڑ ہے، اس کو بند کرنے کا طریقہ کار اور لائحہ عمل اپنانے کی ضرورت ہے. نسیم قریشی اور نعیم حنیف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.